بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیزان محترم بھائیوں، دوستوں اور معززات ماں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، متعدد سوالات میرے پاس آئے ہیں، تو ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ سب سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود ہے، اگر ہو سکا تو سارے سوالوں میں جواب دیں گے، اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ باقی سوالات جو ہیں جو بچ جائیں گے وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر وتر کی نماز پڑھنا ضروری ہے تو کیا بنا پڑھے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، نماز وتر کا تعلق نماز عشاء کے ساتھ نہیں ہے۔ نماز وتر کا تعلق رات کی نفل نماز کے ساتھ ہے، لہذا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کی اذان ہونے تک آپ جب چاہیں وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وتر کی نماز سے پہلے نماز نفل پڑھنا مسنون ہے، چاہے آپ 2 پڑھیں، چاہے آپ 4 پڑھیں، چاہے آپ 6 پڑھیں، 8 پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نفل نماز پڑھتے تھے؟ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 رکعت پڑھتے تھے نفل نماز، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھ کر اس نماز کو ختم کرتے تھے۔ یہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ تو وتر کی نماز در حقیقت نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر وتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تو کیا بنا پڑھے عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ پہلا جو حصہ ہے اس سوال کا، اس کا جواب میں نے دے دیا کہ وتر کی نماز اصلاً عشاء کی نماز کا حصہ ہی نہیں ہے، ظاہر ضروری نہیں ہے، اور جب ضروری نہیں ہے تو وتر کی نماز پڑھے بغیر عشاء کی نماز ہو جاتی ہے۔ تاہم وتر کی نماز کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ وتر کی نماز کے لیے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھے گا، اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ جب اٹھے حسب توفیق تہجد کی نماز پڑھے اور آخر میں وتر کی نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ لیکن جس شخص کو یقین نہ ہو کہ وہ تہجد کے وقت اٹھے گا تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھے۔ جتنی نفل نماز پڑھ سکتا ہو، 2، 4، 6 جتنی بھی پڑھ سکتا ہو، اس کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بات کی وصیت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست، یعنی میرے گہرے دوست جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ قبل ان انام، کہ میں وتر کی نماز کب پڑھوں؟ سونے سے پہلے۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو کہ آپ سونے سے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جانتے ہیں کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کو سستی طاری ہو جاتی ہے، بلکہ سستی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، تو وہ فوراً سونا چاہتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو وتر کی نماز بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی نہ چھوٹے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں وتر کی نماز پڑھتے ہوئے کہ آخری رکعت کے اندر
سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ایک اور سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اور پھر وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میرے بھائیو، یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ طریقہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ کیا کون سا طریقہ؟ جو کہ ہمارے بعض بھائیوں کے ہاں مروج ہے۔ اس طرح میں نے پہلے کہا، آخری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر باندھ لیتے ہیں، پھر دعا قنوت پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی ایک حدیث کے اندر بھی مذکور نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ رفع الیدین جس کا ثبوت حدیث کی صحیح ترین کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی باقی کتابیں بھی ہیں، تو رفع الیدین جہاں پر ثابت ہے وہاں پر وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ جو منسوخ نہیں ہوا، متواتر احادیث کے اندر رفع الیدین ثابت ہے، 4 مقامات پر، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد۔ یہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو منسوخ ہے۔ اچھا، وہ منسوخ، لیکن یہ جو وتر کی نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا تو کسی حدیث کے اندر ہی ذکر نہیں ہے۔ تو اس رفع الیدین کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، اور جو ثابت ہے اس کو کہتے ہیں وہ منسوخ ہے۔ جو منسوخ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع الیدین کرتے رہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ برائے مہربانی طلاق کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں آگاہ فرمائیں کہ طلاق کی کون سی شکل میں رجوع ہو سکتا ہے اور کون سی شکل میں نہیں، اور مدت کا کیا تعین ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن اس کے مختصر احکام یہ ہیں کہ 2 حالتیں ایسی ہیں جن میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ ایک، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، اس وقت طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا، عورت طہر کی حالت میں ہو اور خاوند اپنی بیوی کے پاس جا چکا ہو، اس طہر کے اندر بھی طلاق دینا درست نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر، اور تیسری صورت بھی کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ایک ہی مجلس کے اندر، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، زبانی طور پر یا لکھ کے میسج کرنا، یا لکھ کے ورقے پہ لکھ کے دینا، اکٹھی 3 طلاقیں دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں ناجائز طلاق ہیں۔ تو طلاق مسنون کیا ہے، اور وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، کون سی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا؟ طلاق اصل میں ایک ہی مرتبہ کہنی چاہیے، ایک ہی مرتبہ دینی چاہیے، اور اس طہر میں دینی چاہیے جس طہر میں خاوند اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ ایک ہی مرتبہ طلاق دے، پھر اس کے بعد 3 حیض، اگر عورت ان عورتوں میں سے ہے جس کو حیض آتا ہے، جن کو حیض آتا ہے، تو پھر 3 حیض وہ انتظار کرے۔ ان تیسرے حیض کے آنے تک اس کے پاس حق حاصل ہے کہ یہ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ طلاق ہے، پہلی طلاق، جس کے بعد عدت کے اندر، اور عدت کیا ہے؟ 3 مہینے نہیں بلکہ 3 حیض، 3 قروء، 3 مہینے اس عورت کی طلاق ہے جو اس عورت کی عدت ہے کہ جس کو حیض نہ آتا، جو حیض سے بالکل مایوس ہو چکی ہو۔ اس طرح کی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو حیض والی ہوتی ہیں، ان کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض۔ تو لہذا پہلی طلاق کے بعد 3 حیض اس کی عدت ہے، اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری طلاق اگر وہ دیتا ہے، وہ بھی اس وقت دے جب بیوی اس کی طہر کی حالت میں ہو اور وہ اس کے پاس نہ گیا ہو، تو اس کے بعد بھی، دوسری طلاق کے بعد بھی اس کی عدت کے اندر، وہ عدت بھی وہی ہے جو پہلے میں ذکر کر چکا، اس عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ گویا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ تیسری طلاق لے گا تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر احکام ہیں طلاق کے جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ بھائی نے لکھا ہے کہ میں کافی دن سے استخارہ کرتا رہا ہوں، مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ کیا بات ہے؟
میں کافی دن سے استخارہ کرتا رہا ہوں مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو میں کیا کروں؟ وہ کام کر لوں یا انتظار کروں؟ اب یہ راستہ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے یہ ایک نظریہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے، جب آپ کو سونا ہو، سونے سے پہلے آپ استخارہ کر لیں پھر سو جائیں۔ آپ کو خواب آئے گا تو خواب کے اندر یہ جو لفظ ہے نا راستہ نہیں مل رہا، گویا کہ خواب کے اندر راستہ بتا دیا جائے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی سبزہ نظر آئے، گرینری نظر آئے، باغات نظر آئے تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ کر لیں، اور اگر آگ نظر آئے یا ریڈ کلر کی کوئی چیز نظر آئے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری باتیں من گھڑت اور جھوٹی باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا استخارہ کرنے کے بعد راستہ ملنے کے انتظار میں نہ رہیں یا اشارہ ملنے کے انتظار میں نہ رہیں کہ آپ کو خواب میں کوئی اشارہ دے دیا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے استخارہ میں کیا ہے؟ استخارہ میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں وہ معاملہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ مستقبل میں اس معاملے کے متعلق کیا ہوگا، خیر ہوگی یا شر ہوگا، تو آپ کو نہیں پتا، لہٰذا آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ، آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ چیز، یہ کام میرے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا ذریعہ سبب ہو تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے اور اس میں برکت بھی دے، اور اگر میرے لیے باعث شر ہو تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے وہ کام مقدر کر دے جس میں خیر و برکت ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی فرما۔ آپ نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، لہذا آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اگر اللہ کے علم کے مطابق وہ کام آپ کے لیے باعث خیر ہے وہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اس کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے، وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کام اللہ کے علم کے مطابق آپ کے لیے باعث شر ہے، باعث نقصان ہے، تو پھر جیسا کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دور کر دے گا اور اس کام کو آپ سے دور کر دے گا، تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ کام میرے لیے باعث خیر و برکت نہیں تھا۔ بس یہی استخارہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ نیا درخت اگر کوئی غیر مسلم کے کھیت میں لگائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کوئی درخت لگاتا ہے تو اس سے اگر کوئی پرندہ کھائے یا کوئی جانور کھائے یا حتیٰ کہ کوئی انسان بھی کھائے تو وہ اس کے لیے، یعنی جس نے درخت لگایا وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہو۔ تو یہ درخت چاہے آپ کسی مسلمان کی زمین میں لگائیں یا کسی غیر مسلم کی زمین میں لگائیں، دونوں حالتوں میں آپ کے لیے ثواب ہو۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے جو ازار ہے، جو تہبند ہے، جو شلوار ہے، جو پینٹ ہے، جو بھی ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 بدبخت لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو گفتگو کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ ان میں سے ایک المسبل، جو اسبال کرنے والا ہے، یعنی نیچے جو کپڑا پہنا ہوا اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہے، تو یہ ان 3 بدبختوں میں سے ایک بدبخت ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی، یعنی نماز کی حالت ہو یا اور حالت ہو، ہر حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو۔ اس کی نماز کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر سکتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو رد بھی کر سکتا ہے۔ لہذا یہ فتویٰ لگانا ہمارا بہت مشکل ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال اسی مسئلے سے متعلق، اگر پائجامہ کا سائز بڑا ہو تو پائجامہ کو فولڈ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل، فولڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو لہذا نماز شروع کرنے سے پہلے پائجامہ کو فولڈ کر لینا چاہیے۔ یا اوپر سے اس کو اوپر کھینچ لیں، اوپر سے فولڈ کر لیں تاکہ ٹخنے آپ کے ننگے ہو جائیں، یا پھر نیچے سے اس کو فولڈ کر لیں تاکہ آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر حرم میں
دو ستونوں کے درمیان صف میں جگہ خالی ہو تو کیا بغیر ستون کے صف کو چھوڑ کر آگے اس میں کھڑا ہونا چاہیے؟ بالکل، صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے آپ کے سامنے جو صف ہے، اگر اس میں جگہ خالی ہے، وہ صف چاہے دو ستونوں کے درمیان کیوں نہ ہو، اگر اس میں جگہ خالی ہے تو آپ کو اسی صف میں چلا جانا چاہیے اور اس صف کو خلا کو پر کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی بتائیے جو بینک کے اندر انٹرسٹ کا پیسہ جمع ہوتا ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا جائز نہیں جس میں انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہو، جس میں سود کا پیسہ آتا ہو، اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھیں گے تو آپ وہ کہ بینک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گناہ کے معاملے میں اور زیادتی کے معاملات۔ اور اللہ کا فرمان ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں آپ ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ اگر آپ بینک میں اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں جس میں آپ کو سود کا پیسہ مل رہا ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھنا بینک کے ساتھ تعاون کرنے کو مترادف ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سودی لین دین جاری رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلانی جنگ ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر بینک کے اندر کوئی ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہی نہیں کہ جس میں سود نہ آتا ہو، جیسے کہ ہمارے بعض دوست دعویٰ کرتے ہیں ہندوستان کے بعد لوگ کہ جی ہندوستان میں تو کوئی ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہی نہیں، حالانکہ میرے علم کے مطابق خود ہندوستانی بھائی ہی بتلاتے ہیں کہ ہندوستان کے بینکوں کے اندر بھی اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو اس میں سود نہیں آتا۔ لیکن لوگ اگر اس طرح دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے اس دعوے کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے اور ان کے نہ چاہتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں سود کا پیسہ آ جائے تو اس کا کیا کریں؟ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ سود کا پیسہ وصول کر کے اس کو مسلمانوں کے رفاہی کاموں کے اندر خرچ کر دینا چاہیے۔ رفاہی کاموں سے مراد کیا ہے؟ وہ کام کہ جن کاموں سے عام مسلمان فائدہ اٹھائیں۔ مثلا کسی جگہ پہ آپ واش روم بنوا دیں، گلی کوچوں میں وہ پیسے خرچ کر دیں تعمیر کے اندر، ہاں جی کسی جگہ پہ مسافر خانہ بنوا دیں، انتظار گاہ بنوا دیں۔ اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں کہ یہ سود کا پیسہ کھانے پینے میں استعمال نہ ہو، پہننے میں استعمال نہ ہو، تو اس طرح یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ بہت ہی مجبور ہو، مثلا کوئی بندہ کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے، اور اس کو بچانے کی خاطر، اس کی جان کو بچانے کی خاطر مسلمانوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اپنا حلال کا پیسہ خرچ کر کے اس کی جان کو بچا لیں۔ صدقہ کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا اور اپنا حلال کا پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ تو اگر اس قسم کی سچویشن ہو کہ بندہ مر رہا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے سود کا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، اس پر سود کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جان بچ سکے، کیونکہ جان بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اللہ نے 4 حرام چیزیں ذکر کی ہیں، آخر میں اللہ نے ذکر کیا کہ اگر بندہ مجبور ہو جائے تو وہ حرام چیزیں انسان کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کتنے گرام سونے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ 85 گرام سونا۔ اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، یعنی 7.5 تولے جس کو کہا جاتا ہے، تو اتنا سونا آپ کے پاس پورا سال رہا تو اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ سونا زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونا بسکٹ کی شکل میں ہو۔ اور یہ بھائی نے لکھا ہے کہ اگر بچی کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے، بچی کی شادی کی خاطر، بچی کی ابھی چونکہ شادی نہیں ہوئی، بچی آپ کے گھر میں ہے، تو اس لیے بچی کا سونا جو ہے وہ بھی اس میں زکوٰۃ کے حساب میں کاؤنٹ ہوگا، اس کے حساب کر کے اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا ضروری ہے۔ کیا زعفرانی رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان پر 2 کپڑے تھے جو کہ زعفرانی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ جو کپڑے ہیں نا جو زعفرانی رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہیں، یہ کفار کا لباس ہے، لہذا آپ اس کو نہ پہنیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے یہ زعفرانی رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کپڑوں کو اتار کے پھینک دو،
تو اس نے کہا کہ کہاں پھینکیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کپڑوں کو آگ کے اندر پھینکیں۔ تو اس لیے زعفرانی رنگ جو ہے یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا قرآن پڑھ کر والدین کو بخشنا جائز ہے؟ میرے بھائیوں دیکھیں، والدین جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں یہی ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاری جو اس نے اپنی زندگی میں کیا جب تک جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، وہ علم جو اس نے چھوڑا اور اس سے جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا ہے ولد صالح، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لہذا والدین کو، مرحوم والدین کو، فوت شدہ والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں والدین کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تہجد کی نماز میں اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو یہ دعا والدین کی طرف سے اونٹ کا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اونٹ، بکرا نہیں کہہ رہا میں، اونٹ کا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے کیا چیز کہ آپ تہجد کی نماز میں اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ باقی رہا یہ کہ قرآن پڑھ کر والدین کو بخشنا یا کسی میت کو بخشنا، اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کرام فوت ہوئے، آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، اسی طرح اور آپ کے کئی اقرباء بھی، آپ کے کئی رشتہ دار، آپ کے صحابہ کرام فوت ہوئے، آپ نے کسی کے لیے قرآن خوانی نہیں کی، قرآن پڑھ کر اس کی روح کو ثواب بخشا ہو یہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کی ترغیب دی، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے۔ تو جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ تو صرف وہ کام کریں، مثلا میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو ثابت ہیں۔ لیکن میت کی طرف سے قرآن خوانی کرنا اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کی روح کو بخشنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نوافل میں سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں؟ میرے بھائیوں، نماز چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، نماز پوری کی پوری عربی زبان کے اندر ہے، لہذا نماز کے سجدے میں آپ دعا کریں اور زیادہ کریں۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ بندہ سجدے کے اندر اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن دعا کون سی کرنی ہے؟ وہ جو کہ عربی زبان میں، اپنی زبان کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے تو پھر نماز کے علاوہ آپ ویسے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر، جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن سجدے میں کرنی ہو تو پھر آپ سجدے میں کریں گے تو آپ چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو چاہے نفل نماز کا سجدہ ہو، اس میں آپ عربی زبان میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف دعا کی خاطر سجدے میں جانا جائز ہے؟ میرے بھائی یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے، اب دعا کرنے کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اپنے ہاتھ اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح نماز کے سجدے میں رکھتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، سجدے کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہو، اور یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ میرے بھائیوں، سجدہ یا تو نماز کا ثابت ہے، یا پھر سجدہ تلاوت ثابت ہے، یا پھر سجدہ شکر ثابت ہے، بس ان 3 سجدوں کے علاوہ کوئی سجدہ ثابت نہیں ہے۔ یا نماز کا سجدہ یعنی جو نماز کے اندر آپ کرتے ہیں، اور دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت ہے، اور تیسرا سجدہ شکر ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص نعمت دے آپ فوراً اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ سجدے میں جا کر اللہ کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ ان 3 سجدوں کے علاوہ یہ جو سجدہ ہے جو انسان نہ نماز میں ہے، نہ سجدہ تلاوت ہے، نہ شکرانہ ہے، بلکہ صرف دعا کی خاطر انسان سجدہ کرے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سجدے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اس دور میں جنت الفردوس میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس دور میں جنت الفردوس میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ تو میرے بھائی، دور چاہے پہلا تھا یا جو
جنت الفردوس میں جانے کے لیے جو اعمال مطلوب ہیں وہ ہیں جو کہ سورۃ المومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. آپ ذرا رضامت فرما لیں, تھوڑی سی تکلیف کر لیں, قرآن مجید اٹھائیں, ترجمے والا اٹھا لیں, اور سورۃ المومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں تقریباً آدھا صفحہ ہے, ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی وہ صفات ذکر کی ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے. تو بس وہی آیات پڑھ لیں اور ان آیات کے اندر جو صفات ذکر کی گئی وہ اختیار کر لیں, تو آپ اسی کے ساتھ انشاءاللہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے. سوشل میڈیا پر دینی یا اسلامی ویڈیو شیئر کرنا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ آپ اگر کئی دوسری چیزیں اگر آپ شیئر کرتے ہیں, نیوز شیئر کرتے ہیں اور فیک نیوز شیئر کرتے ہیں, تو اس میں تو آپ گناہ نہیں سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ اسلامی دینی اگر لیکچر ہے یا کوئی آڈیو کلپ ہے, ویڈیو کلپ ہے, تو بالکل یہ اسلام کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ, اس دور کے اندر بہترین ذریعہ ہے. تو آپ یہ اسلامی دینی, لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ جو آڈیو یا ویڈیو کلپ ہے یہ اس چیز پر مشتمل ہو جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو, اور اس عالم کا ہو جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہے. ورنہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کچھ پھر رہا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکر بنے بیٹھے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور کرتے بھی ہوں گے, سلیقہ دیا اللہ نے ان کو بولنے کا, لیکن ان کو دین کا, قرآن و حدیث کا, شریعت کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا یا بہت کم علم ہوتا ہے, اور وہ جناب موٹیویشنل اسپیکر بن کے بڑے بڑے اشتہارات کے ساتھ آ کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چکر میں نہ پڑیں. جو واقعات صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا عالم ہو, جس نے پراپر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو, جس کو شریعت کا علم ہو, حلال و حرام کا علم ہو, تو آپ اس کے جو آڈیو یا ویڈیو کلپس ہیں ان کو آپ ضرور شیئر کریں. یہ ایک سوال ہے کہ اگر میں خواب میں اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب کو دیکھتا ہوں تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, خواب میں اگر آپ فوت شدہ عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اس سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو خواب میں دیکھتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ فلاں قریبی رشتہ دار کو بہت خواب کے اندر دیکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بھی موت آنے والی ہے, تو وہ ڈر جاتے ہیں. ویسے اگر اس وجہ سے اگر ڈر گیا بندہ اور ڈر کر توبہ کر لے تو یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن ویسے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھ لیا تو اس کی وجہ سے آپ پر تو قیامت بھی ٹوٹنے والی ہے. بات یہ ہے کہ مومن کے بارے میں عموماً جو خوابوں کے متعلق جو رول اور جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مومن اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس خواب پر وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے, اور اگر وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے, کوئی برا خواب دیکھتا ہے, تو اس پر وہ کیا کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جیسے اس کی آنکھ کھلے بیدار ہو تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں کندھے پہ تھوک دے, چھٹکار دے, اور پھر وہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. میرے بھائیو, یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ جب ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں, پریشان کن خواب دیکھتے ہیں, تو ہر ایک کے سامنے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار میں نے آج یہ خواب دیکھا, یار میں نے آج سانپ دیکھا, یار میں نے آج کتا دیکھ لیا, آج میں نے وہ فلاں چیز دیکھ لی. تو ہر ایک کے سامنے. میرے بھائی, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ڈراؤنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ڈراؤنا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کریں, بلکہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں, کیونکہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی 3 بار, چھٹکار دیا, آپ نے اللہ کی پناہ مانگی, تو گویا اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا تو پھر آپ کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. تو لہٰذا فوت شدہ لوگوں کو خواب میں دیکھنے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ان کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو اللہ سے خیر کی امید رکھیں, اور اگر آپ ان کو کسی بری حالت میں دیکھتے ہیں, کسی ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے پریشان کن ہے, تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں, لیکن اس کی وجہ سے خواہ انسان جو ہے وہ پریشان نہ ہو, ٹینشن میں مبتلا نہ ہو. یہ ایک سوال بڑا عجیب ہے. کہتے ہیں کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, پردیس سے واپسی پر اگر ہم اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ, گولڈ وغیرہ خفیہ طور پر لے جائیں
کیونکہ سب کے لیے خریدنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ خفیہ طور پر یعنی چپکے چپکے کوئی گولڈ یا کوئی اور چیز گفٹ کے طور پر بیوی کے لیے لے جائیں اور خفیہ طور پر بیوی کو دے دیں، تو اس میں کیا جائز ہے؟ اس میں کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ نے بیوی کے لیے اگر گولڈ خریدا ہے تو والدین کے لیے بھی کوئی ہدیہ خرید لیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو خرید لیں اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ ہاں جی، آخری سوال یہ بھائی نے لکھا کہ میں وضو کر کے موزے پہن لیے، اس کے بعد میں نماز مغرب کے لیے گیا، لیکن غلطی سے میں نے موزے اتار دیے اور پھر یاد آنے پر دوبارہ پہن لیے، کیا میرا وضو باقی رہا یا دوبارہ وضو کرنا تھا؟ میرے بھائیوں، جب آپ نے موزے پہن لیے یا ساکس پہن لیے اور وضو کر لیا، وضو کے بعد آپ نے موزے پہنے یا ساکس پہنے، اس کے بعد آپ چاہے جان بوجھ کر وہ موزے یا وہ جرابیں اتاریں یا بھول کر اتاریں، صرف موزے یا جرابیں اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف موزے یا جرابیں اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وضو ٹوٹنے کا کوئی اور سبب پیدا نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہوا خارج ہو جائے یا کوئی دیگر جو اسباب ہیں، انسان قضائے حاجت کے لیے جائے تو تب وضو ٹوٹے گا، ورنہ صرف موزے یا جرابیں اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے اسی وضو کی حالت میں دوبارہ آپ نے اتارے ہوئے موزے پہن لی، اتاری ہوئی جرابیں دوبارہ پہن لی اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد اسی کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے بعد وضو کریں تو ان جرابوں پہ، ان موضوع پہ مسح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس وقت پہنی تھی جبکہ آپ طہارت کی حالت میں، واللہ اعلم، وضو کی حالت میں۔ یہ کچھ سوال باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو بعد میں دیکھیں گے۔ بعض احباب نے دعا کی اپیل کی ہے، محترم شیخ خالد صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ تشریف لیں اور دعا فرما دیں۔ ایک بھائی نے لکھا کہ میری بیوی کی طبیعت برابر نہیں ہے، دوا خانے میں ہے، اور ایک بھائی نے لکھا کہ میرے گھر والے سخت بیمار ہیں، ایک اور بھائی نے لکھا کہ میرے بڑے بھائی بہت سخت بیمار ہیں۔ یہ ہمارے بھائی رفیق صاحب نے لکھا کہ میرے ماموں خدائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی محترم جناب عبدالرشید صاحب، جو کہ یہاں مہدینی کے اندر ٹیچر تھے، اور ان کی تعلیم یہی کویت کے اندر ہی ہوئی، مہدینی کے اندر ہی پڑھے، پھر کویت یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی، اس کے بعد انہوں نے ادھر مہدینی کے اندر ہی پڑھانا شروع کر دیا، تو اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، بہت ہی صالح تھے، ماشاءاللہ خدمت کرنے والے تھے، تو وہ فوت ہو گئے۔ ان کی میت کو پاکستان لے جائے گا اور وہاں پر بھی ان کی تدفین ہو چکی ہے، تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بھائی محمد سلیم گجراوالا کے بھائی چند دن قبل ایکسیڈنٹ سے پاکستان میں وفات پا گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ جتنی بھی دعاؤں کی اپیلیں آئی ہیں بیماروں کی شفایابی کے لیے یا فوت شدہ افراد کی مغفرت کے لیے، ان تمام کے لیے دعا فرماتے ہیں محترم جناب شیخ خالد صاحب۔ میرے بھائیو، ایک ضروری اعلان، ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا، ماہانہ پروگرام، وہ انشاءاللہ 2 نومبر کو ہوگا۔ 2 نومبر کو روز جمعرات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہیں پر ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا، تو یہ تاریخ ضرور یاد رکھیے۔ اور جس طرح آج آپ ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اسی طرح آئندہ بھی شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لایا کریں۔ اور بس ایک بات اور بھی آپ سے، آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا جلدی تشریف لایا کریں، خاص طور پر اگلے آنے والے مہینوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، جلدی غروب ہوگا، پھر اسی طرح عشاء کی
بعد پھر جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. جیسے کہ آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم 8 بجے پروگرام شروع کریں گے، لیکن 8 بجے جو ہے وہ بس چند گنتی کے افراد جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا، بس وہی افراد بیٹھے تھے. زیادہ تر افراد تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 98% لوگ جو ہیں وہ بعد میں آئے پروگرام شروع ہونے کے بعد. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ٹائم پہ تشریف لایا کریں، اور اشتہار کے اندر ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، تو آپ اس وقت کی پابندی کیا کریں تاکہ ہم بھی وقت کی پابندی کرتے ہوئے اس پروگرام کو وقت کے اندر ہی ختم کر سکیں.